اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ آپ دور نہ کریں ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور مقصود ان کا اللہ کی رضا ہے۔ آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے۔ آپ ان کو دور کریں گے تو آپ ناانصاف لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت، منصب نبوت کا تذکرہ فرمایا، اور اس بات کا حکم فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے خوف رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ڈر انہی کو فائدہ دے گا، اور اس قیامت کے دن سے خوف رکھتے ہیں جس دن اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ بس جس کو اللہ حکم فرمائے گا سفارش وہی کرے گا، اور جب حکم فرمائے گا اسی وقت سفارش کی اجازت ہوگی۔ تو شفاعت جبری، سفارش جبری، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو مشرکین کا نظریہ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ تعلق کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ کہف کے اندر بھی اس مضمون کا تذکرہ ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انسانوں کے لیے، انسانوں کی نجات کے لیے بہت زیادہ حرص پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ کیا آپ اپنی ذات ختم کر دیں گے اس افسوس میں کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ ان پر حسرت کرتے کرتے اپنی جان نہ ضائع کر دیجئے۔ بس جن کے اندر طلب ہے آپ ان کو سمجھائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ امت کے غم میں اتنا بھرا رہتا، آپ فرماتے جو ایمان میں داخل ہو چکے وہ تو جہنم سے بچ چکے، جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے شاید کہ وہ بات سمجھ جائیں اور وہ صحیح راستے پر آ جائیں، اس لیے آپ مواقع تلاش کرتے رہتے کہ کسی طرح یہ میری بات سن لیں۔ سورۃ عبس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں تذکرہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مشرکین کے سرداروں سے گفتگو فرما رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آ کر ہی مجلس میں ویسے اونچی اونچی سوال کرنے لگے۔ وہ نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا بھی کون بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی بات ناگوار ہوئی کہ یہ تو اپنا بندہ ہے، بعد میں بھی سوال کر سکتا ہے، اس اہم موقع پر آ کر درمیان میں بات شروع کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ جو آپ کے پاس طلب لے کر آیا ہے آپ اس کی بات سن لیں۔ تو یہ مشرکین انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ کے پاس سے یہ جو ادنا درجے کے غربا مساکین، جن کے کپڑے بھی جسم کے پورے نہیں ہیں اور ان کے ہونٹ خشک رہتے ہیں اور چہرے پر ان کے نہ کھانے کی وجہ سے خشکی طاری رہتی ہے، آپ ان لوگوں کو الگ کریں، پھر ہم مالدار لوگ اور چودھری لوگ، بڑے لوگ، ہم آپ کی بات سنیں گے، ان کی موجودگی میں ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، انہی کے بارے میں ایک فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ فرما لیا، چلو کسی وقت یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ہر وقت وہاں بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو الگ کریں، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا اس بات کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان لوگوں کو اپنے سے جدا نہ کریں، دور نہ کریں، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یعنی وہ صحابہ جن کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا اور طلب کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے پاس، آپ کے عاشق ہیں اور آپ پر جان فدا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے، اگرچہ دنیا کے ان لوگوں کے ہاں جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں صورتوں اور مال کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دل کو اور اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو دیکھے ہوئے، ان کا دل ایمان سے مزین ہے، یریدون وجہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی گواہی دی ہے کہ یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں بس، اور ان کی کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ ان کو اپنے سے جدا نہ فرمائیے۔ تطرد کا معنی دھکیلنا بھی ہے، دور کرنا بھی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ اور سورۃ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو ان میں روکے رکھیے، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، مقصود ان کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی آنکھ سے ان سے جدائی نہ کیجیے، دوسری طرف بھی نہ پھیریے۔ تو اس آیت کے ابتدائی حصے میں مخلصین کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور جو مرتبہ ہے وہ واضح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مقام اور مرتبہ ہے ان لوگوں کا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے، قیامت کے دن چھوٹا سا عمل جو اخلاص سے پر ہوگا وہ اس عمل سے زیادہ وزنی ہوگا جو پہاڑ کے برابر ہو لیکن اخلاص سے خالی ہو یا تھوڑا بہت اخلاص ہو۔ اور فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، یعنی جو لوگ آپ کے پاس آ کر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ غریب لوگ یہاں سے اٹھ جائیں پھر ہم بات کریں گے، فرمایا آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اور وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ان کی ذمہ داری ہے آپ کا حساب لینا کہ آپ کن لوگوں کو بٹھاتے ہیں اپنے پاس، بڑے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کی قوم نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اراذلنا بادی الرأی، یہ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ ذی رائے نہیں ہیں، سادہ لوگ ہیں اور دیہاتی اور انتہائی گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں آتے۔ شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے بھی یہی بات کی، حضرت ہود علیہ السلام سے، حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے یہی بات کی تھی۔ ان کے جو تھے مالدار لوگ اور عیش پرست لوگ، انہوں نے یہی مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو طلب رکھنے والے لوگ ہیں آپ ان تک بات پہنچائیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بڑے سخت انداز میں بات فرمائی ہے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی گفتگو فرمائی تو اس میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بات اس انداز سے فرمائی ہے جس سے انسان کے رونگٹے اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور دماغ ہل جاتا ہے۔ فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اگر ان کو الگ کریں گے مخلصین کو، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ ان میں سے آپ کا شمار ہو جائے گا جو لوگ انصاف نہیں کرتے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہرگز جدا نہیں فرمایا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جملہ بڑے سخت انداز میں فرمایا، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی بات آپ نے کیوں نہیں نابینا کی، وہاں فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، وہاں بھی عجیب انداز کہ آپ نے اپنے منہ پر ترش رویہ اختیار کیا ہے اور آپ نے تھوڑا سا منہ دوسری طرف موڑا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آدمی طلب لے کر آیا ہے، یعنی ایسا انداز اختیار فرمایا۔ اور جہاں سورۃ کہف میں بات فرمائی کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ ان سے منہ موڑ کر دنیا کو طلب کرنے لگ جائیں گے، یعنی اس طرح کا انداز بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں کہ جو دل میں اخلاص رکھتے ہیں، ان کی ظاہری حالت جو بھی ہو، مالدار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ لوگ بھی آ کر بیٹھتے، لیکن وہاں اخلاص اور طلب کی بنیاد پر ان کی قیمت تھی، مال کی بنیاد پر نہیں تھی۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اعزاز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بنیاد اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ مال عطا کر دے، اللہ کی نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز اخلاص ہے۔ جس کو اخلاص نصیب ہے اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، واللہ کے ہاں مقرب ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ ولا تطرد، نہ دور کیجئے، الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداتی، صبح، والعشی، اور شام کو، یریدون وجہہ، ارادہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کا، ما علیکا، نہیں ہے آپ پر لازم، من حسابہم، ان کا حساب، من شیء، کچھ بھی، وما من حسابکا، نہ آپ کے حساب میں سے کوئی چیز، علیہم، ان مالداروں پر ہے، من شیء، کچھ بھی، فتطردہم، آپ ان کو دور کریں گے، فتکون من الظالمین، پھر آپ ہو جائیں گے ان لوگوں میں جو نا انصاف ہیں۔